بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ پورا قرآن جنت کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ورق حرف جنت کے تذکرے ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ نے جنت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ کیوں؟ میرے رب کو اتنا کہنا کافی نہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے؟ جنت کے بچھونے، جنت کے کھانے، جنت کا رہن سہن، جنت کے تعمیر میں استعمال ہونے والے موتی، پتھر، زمرد، یاقوت، مرجان، یہ ساری چیزیں قرآن میں اور احادیث میں اتنی کھولیں حتیٰ کہ جنت کی حوریں، پھر حوروں کے ساتھ زندگی کا رہنا، جس کو جنت کی ازدواجی زندگی کہیں، وہاں تک بھی سارا نظام کھلا ہوا ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جنت کے کا جو نظام ہے، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو یوں کہیں کہ جنت کی جو زندگی کا انجوائے ہے، اس کو اللہ پاک نے خوب کھولا ہے۔ ایک طرف زندگی کی لذتیں یہاں رکھی ہیں، لائف کی انجوائے یہاں رکھی ہے، اور ایک طرف اللہ نے دی ہے جنت میں، وہ بہت بڑی اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ ماہر نفسیات ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو انسان سے چھڑانا ہو تو اس سے بڑی نعمت دے دو، یا کسی بھی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو کہ اس چھوٹی سے بڑی کی طرف متوجہ کر دو، اس کو کوئی متبادل ضرور دو، اس کو کوئی متبادل ضرور دو۔ جب اس کو کوئی متبادل دو گے، وہ اس کی طرف فوراً مائل ہو جائے گا، اصول ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ہاتھ میں نسوار کی میں ڈبی رکھتا تھا ہر وقت، اب کچھ اللہ کی ذات سے تعلق پیدا ہوا، اب احساس ہوتا ہے یہ ڈبی نہ رکھوں اور نسوار بھی چھوڑ دوں، تو میں کیا کروں؟ قدرتی میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا آپ کے ہاں لیمو ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کہ میں نے کہا بڑا سا لیمو ہاتھ میں رکھو، اس ہاتھ کو خالی نہ چھوڑیں، اس ہاتھ کو کوئی متبادل دیں، اور جس وقت چاہت پیدا ہو نسوار کی تو اس لیمو کو ہاتھ میں لے کے ایسے ناک میں ایسے سونگا کریں مسلسل۔ کچھ ہی عرصے میں نسوار بھی چھوٹی، اور ہاتھ کا وہ انداز جس ہاتھ سے وہ مسلسل نسوار کی ڈبی ہاتھ میں تھامتا تھا، رکھتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک میرا چھوٹا سا ٹوٹکا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسانوں کے لیے جنت کو ایک عظیم نعمت بنا کے پیش کیا، اور پھر ہے اندیکھی نعمت جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، ٹینشن کی گولیوں کے پتے کھاتے تھے، یعنی ایک وقت میں وہ کہتے تھے میں 42 45 50 گولیاں کھاتا ہوں، اتنی گولیاں کھاتا ہوں کہ 2 بندے کھائیں تو ان کو خودکشی پوری ہو جائے ان کی۔ اس کے بعد جا کے مجھے نیند آتی ہے اور زندگی کا سکون نہیں ہے، اور نیند بھی تھوڑی سی آتی ہے۔ میرے دل میں اللہ پاک جل شانہ نے ایک بات ڈالی، انسان جس موضوع پہ، جس میدان میں محنت کرتا ہے نا، اللہ پاک وہ میدان اس پہ کھولتا ہے، یہ ربی نظام ہے۔ جس میدان پہ محنت کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے مجھے جو میدان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ مخلوق کے مسائل کا حل اعمال کے ذریعے، مخلوق کی مشکلات کا حل قرآن و سنت کے ذریعے، اور مخلوق کی الجھنیں، جہاں مخلوق موت کو ترجیح دے، الجھنیں بھی ایسی، مشکلات بھی ایسی، زندگی کی ٹینشنیں بھی ایسی کہ جہاں مخلوق جاگتے رہے، جہاں مخلوق موت کو ترجیح دے،
ان مسائل میں ان کو قرآن و سنت کی رہنمائی پیش کرنا، اگر نہ کی تو وہ کہیں اور نکل جائیں گے، اور مخلوق نکل رہی ہے، پھر ان پہ ہم طرح طرح کے فتوے لگائیں اور ان کو تان و تشنیع کریں، وہ نہیں سنیں گے، آپ کو برا کہیں گے، کیونکہ انہیں وہاں تسکین مل رہی ہے۔ اب آپ جاگیں گے تو اگلی بات کروں گا، پہلے جاگنے والی حالت ہٹائیں، یہ پہلے ہٹائیں، جاگنے والی دعوت کا نظام ہٹائیں پہلے۔ ابھی تک جاگنے والا انداز نہیں ہٹایا نا، یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے، کیوں؟ میں ہوں آپ کا ہمدرد، بظاہر ظالم، سونے ہی نہیں دیتا، حالانکہ سونے کے ساتھ لکھا ہی نہ ہے، سونا، کھانا، پینا، نہ لکھا ہی اس میں ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، کل اس نے وہاں ٹیک پہلے سے سیٹنگ بنائی ہوئی تھی، پہلے سے سیٹنگ بنائی ہوئی تھی، لیکن کیا کروں، دل سے بے محبت ہے، اب اس کی سیٹنگ توڑوائیں گے تو اسے فائدہ ہوگا۔ تو بتائیں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ان کو سکون مل رہا ہے اس راستے سے، آپ کہتے ہیں وہ راستہ غلط ہے، اصول ہے اس کا متبادل دو، انہیں اصول ہے اس کا متبادل دو۔ میرے پاس کئی لوگ آئے، وہ کہتے تھے فلاں قبرستانوں میں ہم جا کے بیٹھتے تھے، فلاں قبروں میں جا کے بیٹھتے تھے، بال بڑھائے ہوئے اور پتہ نہیں سگریٹ میں کیا کچھ بھر بھر کے پیتے تھے، لوگ ہمیں تان تشنیع کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے۔ 2 رمضان پہلے ہمارے ہاں ایک صاحب نے یہاں رمضان گزارا، احباب شاید میں بات کروں گا تو اس سے واقف کچھ احباب ایسے ہیں جو رمضان مسلسل گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جیب تراش اور اس طرح کی زندگی کے معاملات میں آگے تھا، عصر کے بعد مجھے میرے شاگرد موٹر سائیکل پہ اٹھا کے قبرستان میں لے جاتے تھے، اور پھر نشہ بھی اور بھنگ بھی اور ان کو ٹریننگ بھی۔ وہاں ساتھ ایک گڑھا تھا جس میں لوگ مقدس اوراق رکھ کے جاتے تھے، ان اوراق میں دیکھا تو وہاں ایک ردی والا آیا ہوا تھا، جو ردیاں وہ ان کے گتے نکال رہا تھا۔ اس نے چند اوراق دیکھے ابکری کے، میں نے دیکھے تو ابکری کے ان چند اوراق میں نے دیکھا تو اس میں مجھے گھٹنے میں درد تھا، تو میں نے وہ لفظ دیکھے کہ اگر یہ پڑھ لیں تو پاؤں کا درد، جسم کا درد، گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے میں نے 2 دن پڑھے، مجھے بہت فرق ہوا، اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، تو میرے لیے پڑھتی رہے، پھر میں نے نہیں پڑھے، مجھے فائدہ ہوا۔ جب فائدہ ہوا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس ابکری میں جاؤں، جہاں سے نفع ہوتا ہے انسان وہاں کا ممنون ہوتا ہے، اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں میری یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے فائدہ ہوا ہے، انسان وہاں کا ممنون ہوتا ہے۔ آپ کسی کو یاد ہے کہ بندہ آیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یاد ہے نا؟ کون سا وظیفہ تھا؟ وظیفہ یاد ہے؟ یا حیو، اور 500 دفعہ تھا۔ اچھا، یا علی 313 بار تھا۔
یا علی 313 بار. کہنے لگے میں نے پڑھا اور میری تکلیف تھی. اسی طرح کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ میں نے پڑھا پھر پڑھنے کو بیوی کو دے دیا. چھوٹا سا کاغذ تھا اور وہ کسی نے اٹھا کے مقدس اوراق میں جہاں گڑھے میں ڈال جاتے ہیں وہیں ڈال دیا اور اس کے وہ اوراق سامنے آئے اور ان اوراق نے اس کی زندگی بدل دی. اس کے منصوبے اور تھے, اس کی سوچیں اور تھیں, اس کا ذہن اور تھا, اس کا گمان اور تھا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے پاس ایک صاحب آئے ٹینشن کے مارے ہوئے, پتوں کے پتے کھاتے تھے پر انہیں زندگی کا چین نہیں تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں, قرآن پاک میں جو آیات جنت ہے نا, اچانک میرے ذہن میں اللہ نے دل میں ڈالی یہ بات. میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے نہ میں نے کہیں سے پڑھا, نہ میں نے کہیں سوچا, کبھی سوچا, نہ کہیں پڑھا, نہ کہیں سنا. میرے دل میں اللہ پاک نے ایک دم ایک بات ڈالی. جیسے ایک درویش فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت کہ ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی. مانگ یہ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اچانک میرے دل میں آیا کہ جب مانگ نکالا کر تو پڑھا کر اہدنا الصراط المستقیم. اچانک میرے دل میں آیا اور کہنے لگے میں نے اس کو بتایا اور اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد اس کی مانگ سیدھی نکلی, سر کی مانگ, بالوں کی مانگ. میں نے اچانک جو اللہ پاک نے دل میں ڈالی وہ بات یہ دل میں ڈالی کہ یہ آیات جنت پڑھے, یہ اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. کیونکہ جنت میں ٹینشن تو نہیں ہوگی نا, ٹینشن فری لائف. اچھا جنت میں ایک اور چیز بھی نہیں ہوگی, شور بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے کولر, ہماری سڑکیں, یہ ہمارے پنکھے شور کر رہے ہیں, شور بھی نہیں ہوگا. اور شور سے ٹینشن پیدا ہوتی ہے. میں نے اس سے کہا آیات جنت پڑھے. مجھے کہنے لگے جی میں تو نہیں پڑھ سکوں گا. اچانک اللہ نے دل میں ایک اور بات ڈالی, اپنے علم میں سے ایک علم عطا فرمایا اللہ نے. میں نے کہا کسی حافظ صاحب کو کہے کہ آیات جنت تجھے اکٹھی کر کے نا ٹیپ میں بھر کے کیسٹ میں دے دے, وہ مسلسل سن آیات جنت. اپنی ایک چیز محسوس کی, آج کل سورت رحمان کے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے کہ سورت رحمان سنو یہ مسئلہ حل ہو, یہ مسئلہ حل ہو, یہ مسئلہ حل ہو. اصل میں سورت رحمان میں ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. جہاں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا, وہاں انسان کی افسردگی جس کو ٹینشن کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے. مثلا ایک انسان پڑا ہوا ہے, میرا بچہ جو ہے نا, میں نے دوسرے کی کر لی تعریف, وہ جا کے نا پریشان اور روٹ گیا. میں جا کے اس کے ساتھ گیا تو وہ کہنے لگا ایسے. اچھا میں نے اس کے کان میں کہا, میں نے کہا لبیب کی ایک بکری ہوگی, بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, پھر اونٹ ہوگا, اونٹنی کے بچے ہوں گے, پھر ایک بچہ جو ہے نا بھاگ جائے گا, پھر لبیب پیچھے بھاگے گا, پکڑا نہیں جائے گا, پھر پکڑ کے اس کو لائے گا. جب ایسے لائے گا نا گود میں, اتنا سونا, اتنا اچھا, پھر بکری کے بچے, پھر ایک بھیڑ کا بچہ ہوگا, اس پہ بال اتنے نرم نرم, اس پہ سر رکھو تو نیند آ جائے. تھوڑی دیر وہ اس نے آنکھ کھولی, میں نے کہا میری انجیکشن کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد بھیڑ کا بکری بچہ جب آئے گا نا, بچہ ایسا خوبصورت ہوگا جس کی حد نہیں, کمال ہے. اچھا نا بھیڑ کا بچہ چھوٹا سا ہوگا, پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا, پھر یوں کھڑا ہوگا. جب یوں میں نے کیا نا تو اس نے یوں دیکھا بھی کیسے کھڑا ہوتا ہے. پہلے اس نے نا بازو یوں کر کے چھپایا ہوا تھا کہ آپ نے میری تعریف کیوں نہیں کی. اچھا نا یوں کر کے کھڑا ہوگا, اچھا دیکھو نا کیسے کھڑا ہوگا. اس نے یوں کر کے دیکھا میں ایسے کھڑا ہوگا, پھر کہے گا مجھے گھاس تو کھلا. آپ کہو گے بھائی ابھی تو آپ دودھ پیتے ہو, گھاس نہ کھاؤ, امی کا دودھ پیو. وہ بھول جائے گا, اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. پھر اب امی کے قریب لے جاؤ گے نا چلا جائے گا. 3 بچے بھیڑ کے, 2 بچے بکری کے, 5 بچے اونٹنی کے,
ایک سونا خوبصورت گھوڑا ہوگا لاجواب قسم کا، وہ سامنے کھڑا ہوگا، لبیب اس سے بیٹھے گا، بچے ساتھ بھاگیں گے. اب بتاؤ گھوڑا تمہیں چاہیے یا ان کو دے دوں؟ کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے. فوراً کھڑا ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب بتاؤ گھوڑا تمہیں چاہیے؟ کہہ رہے ہاں. اب میں نے کہا خود سوچو، یہ ساری چیزیں میں اگر کہوں اللہ پاک تمہیں دے دے اور انہیں نہ دے تو پھر کس چیز کی ناراضگی؟ کہنے لگا پھر آپ انہیں دے دیں گے. میں نے کہا نہیں دوں گا، کہ آپ انہیں پھر دے دیں گے. میں نے کہا اللہ سے مانگیں اللہ دے دے یہ ساری چیزیں. میں نے یہ نہیں کہا اب سارے افسانے میں جھوٹ نہیں ہے، میں نے ساری چیزوں کو قسطوں پہ رکھا ہے کہ اللہ سے دے دے، اللہ کر دے، ایسا ہو جائے، ایک بکری ہو، پھر بچے ہوں، پھر بھیڑ ہو، پھر اونٹ ہو اور گھوڑا خوبصورت سامنے ہو، اللہ دے دے تو یہ ساری چیزیں تو پھر تیری ہوں گی. پھر اٹھ کے مجھ سے سوال کرنے لگا بابا یہ بتائیں بکری کا بچہ پھر بولے گا کیسے؟ میں نے کہا پھر بول کے سنائے ایسے بولے گا. بھیڑ کا بچہ کیسے بولے گا؟ ایسے بولے گا. اچھا وہ دوسروں نے کہا کہ ان کا آپس میں کوئی پیکج لڑ گیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، وہ بھی آئے. میں کہا نہیں اب تم نہ آؤ، ہماری آپس میں ایک بات ہو رہی ہے. اب اس غصہ ہے کہنے لگے شوق ہے اس وقت تم نے مجھے تنگ کیا تھا نا، اب تم قریب نہیں آنا. اب مجھے بات سننے تو سارا نظام یہی جنت کا ہے. افسردہ آدمی پڑا ہوا ہے. میرا اللہ کہتا ہے یہ دوں گا، 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 یہ دوں گا. اچھا ایک اللہ والے کہنے لگے کہ میں عرب میں گیا، سارے عرب تھے، انہوں نے کہا جی مجھے ہمارے لیے بیان کریں آپ. لیکن میں نے سوچا میں کیا بیان کروں. میں نے کہا میں چلو ان کے سامنے جنت کو کھولتا ہوں. اور جنت کو کھولتے کھولتے میں جنت کی نا ازدواجی زندگی کو میں نے کھولا. جنت کی ازدواجی زندگی، جب ازدواجی زندگی کو کھولا نا، کہنے لگے ایک عرب نا پہلے یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے آپ نیند کی شکل میں یوں بیٹھتے نا، ایسے سر دے کے یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا ایسے. پھر کہنے لگے جب میں نے کھولا نا تو اس کے ایسے یوں کی، ایسے آنکھیں کھولی، ایسے یوں دیکھا، یوں دیکھا. اس کے بعد یہ اپنا گوٹ ختم کر کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، ایسے بڑی توجہ سے، ایسے حشاش بشاش ہو کے بیٹھ گیا. عرب کو عورتوں کے ساتھ مناسبت زیادہ ہے تو ایسے کر کے بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اور حور کو کھولا، جنت کی ازدواجی زندگی کو اور کھولا نا، تھوڑی دیر کے بعد نا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ایسی دیکھو، ایسی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اس کی حالت دیکھ رہا تھا اور میں جنت کی ازدواجی زندگی کو ایک معان کا 50 سال کا ہوگا، ایک معان کا 70 سال کا ہوگا. کھولتے کھولتے نا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ایسے دوڑنا شروع کر دیں، یوں جائے اور کہے ہور، یوں جائے اور کہے ہور، ہور 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 ہور. میرے رب کا مطلوب جنت کھولنا. ابھی آج میں نے جنت سنی ہے نا، ابھی سورت میں نا یہ مضمون مجھے اس پہ کھلا ہے. آج فجر کی تلاوت میں آپ نے سنی نا، جاگتے ہوئے سوتے ہوئے. ابھی میں نے جنت سنی. میں تو کوئی رٹا لگا کے تو نہیں آتا، اللہ سے مانگتا ہوں اللہ جو خیر میرے اندر ڈال دے. آج صبح کی تلاوت میں نے جنت سنی کہ اللہ کہ میں جنت میں یہ دوں گا، وہ یہ دوں گا، وہ یہ دوں گا. تو جنت سنی نا، تو جنت سنتے ہی مجھے کچھ میرے واقعات یاد آئے اور میری بچے کے ساتھ مجھے ڈیل یاد آئی. سارے مضمون گھومنا شروع ہو گیا. اچھا مجھے اس وقت احساس نہیں تھا میں نے یہ ڈیل جنت کی بنیادوں پہ کی تھی. اس وقت تو اس کو اصل میں تسلی دینا تھا. چلتے ہوئے تسلی کو کچھ یار کہہ گئے، اس قافلے میں ہم بھی تھے، افسوس رہ گئے. میں نے اس سے کہا کہ چلو جنت والی آیات جتنی بھی ہے نا تو کٹھی کر اور ان کو سن. آیات جنت جتنی بھی ہیں، جتنی بھی آیات جنت. انہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. اس نے ایک قاری صاحب سے انہوں نے آیات جنت جتنی بھی تھیں، سمجھدار تھے، وہ اکٹھی کی، اس کو
कैसेट भर के दी। मुझे कहने लगे जी मैंने गाड़ी में कैसेट सुनी, मेरा सफर गाड़ी में ज्यादा होता है आना जाना, मैंने मुसलसल सुने। फिर मुझे सुकून मिला तो मैंने वो फिर घर में टेप लगाई। उस वक्त ये मेमोरी कार्ड वगैरह ये चीजें नहीं थी, घर में टेप के साथ रखी और वो कैसेट रिपीट होती थी, लगाई। उसका ये कमाल मिला, वो बंदा बिल्कुल पुरसुकून हो गया, जिसे कहते हैं रिलैक्स हो गया, बिल्कुल पुरसुकून। जिन लफ्जों में सुकून हो, जिसके तज़किरे में सुकून हो, उसके दाखिले में कितना सुकून होगा। सोचो, जिसके तज़किरे में सुकून हो, तज़किरे में, उसके दाखिल होने में कितना सुकून होगा। एक और वाकया सुनो। एक साहब मेरे पास आए, हुआ ये कि भाइयों का बहन का कोई जायदाद का मसला था। इसको जमीन पिछली दे दी, फ्रंट की खुद ले ली। दो भाई थे, हजाम थे दोनों। गली में एक मकान आता था, उसको पता था कल की ये गली, उधर भी दुकानें बन चुकी हैं, उधर भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं दुकानें। इसने अगला हिस्सा खुद ले लिया, पिछला हिस्सा जो है इसे दे दिया। ये कमजोर सा था, वो ताकतवर था। तकसीम गलत की। वो और बात है कि बाद में उसके पास न रही, गलत तकसीम कभी नहीं रहती, ये पक्की बात है। ये बेचारा बहुत टेंशन में, हजाम था। मेरे पास एक साहब के साथ आए, उन्होंने कहा तू भी बयान कर अपना वाकया। उन्होंने कहा बात छोड़। उन्होंने कहा बताओ क्या मसला है। कहने लगा ऐसे ऐसे है। मुझे कहने लगा कोई वजीफा बता दे। कहने लगा मैं अनपढ़ हूं, और वाकई अनपढ़ था। मैंने कहा आपको लफ्ज जन्नत नईम याद रहेगा? एक किताब भी है, नजरत नईम फी मकारे में रसूल करीम। ये मैंने मस्जिद नबवी के कुतुब खाने में देखी थी। नजरत नईम फी मकारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा जन्नत नईम याद रहेगा? कहने लगा हाँ। मैं कहो। मैंने कहा आपके मोहल्ले में कोई लड़का नईम है, बंदा नईम है? हाँ। मैंने कहा जन्नत तो वैसे ही याद है ना। मैंने कहा जन्नत और नईम को इकट्ठा कर लो। जन्नत नईम। मैंने कहा ये सारा दिन पढ़ा करो जन्नत नईम। और अल्लाह पाक जल्ल शानहू से मेरे दिल में एक गुमान उठा, तसव्वुर उठा, एक कैफियत और विजदान थी। जन्नत और नेमतों का तस्करा इसको नेमतें लौटा देगा, क्योंकि नेमतों के छीनने से इसके अंदर इनकिबाज, कंजेशन और घुटन पैदा हुई है ना। नेमतों के छीनने से वो जमीन, वो मकान, जो चीजें थी, इसकी जिंदगी का विरसा था, बूढ़ा हो गया है, उम्र ढल गई है, 60 के करीब है, औलाद जवान है, उसने इन चीजों पे कब्जा कर लिया है और गलत तकसीम की है। और कुछ अरसे के बाद मुझे मिला तो मुझे कहने लगा कि आपके वजीफे ने बड़ा फायदा दिया, एक हिस्सा तो मेरे भाई ने मुझे दे दिया है। मैंने कहा पढ़ता रहे, दूसरा ही मिलेगा। कहने लगे हिस्से के साथ साथ मुझे सुकून बहुत मिला है, जहन मेरा बहुत मुतमैन है, और मैं कहता हूं अब वो भी ना मिले तो मुझे कोई हर्ज नहीं, तबीयत ऐसी मुतमैन है। उसने जो लफ्ज मुझे कहा वो लफ्ज और है। मतलब उसे लफ्ज क्या कहा? कहने लगे हकीम साहब मैं बर्फां च लग गया, मैं बर्फों में लग गया हूं, जिसको मैं कहता हूं सुकून, रिलैक्स, और मैं बर्फों में लग गया। अल्लाह पाक से बढ़ के कायनात का कोई महर नफ्सियात नहीं है। वो अल्लाह जानता है बंदों को और बंदों के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को, इनके अंदर कहां खामी होती है, हो सकती है, कहां गलती हो सकती है, कहां कमी हो सकती है, और कहां कमी होनी है। तो उसका हल क्या है?
انہیں ایک اتنا بڑا پیکج دو، اتنا بڑا پیکج دو کہ وہ نوکری چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں کراچی میں بیٹھا تھا تو ترکی میں ہم ساتھ تھے جتنے بھی حضرات، تو انہوں نے کہا جی طارق آ رہا ہے کراچی میں، ابھی میرا درس تھا، تو انہوں نے سارے اکٹھے ہوئے، گیٹ ٹوگیدر سارے اکٹھے ہوئے، ان میں صحافی بھی تھے، کچھ اور حضرات بھی تھے، کچھ علماء بھی تھے، تو آپس میں دنیا داری کی باتیں آپس میں کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے جی یہ چینل تو بند ہونا ہی تھا کہ اس نے ایک بندے کو 100 روپے والے بندے کو 1000 روپے میں اٹھا لیا، اس نے تو بند ہی ہونا تھا۔ ایک بندہ 1000 روپے تنخواہ لیتا ہے، وہ کہتے آؤ میں تجھے 1,00,000 روپے دیتا ہوں، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ بالکل ایسی، اچھا وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، میں ایک پل میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا بعینے ہی میرے رب کا نظام ہے، میرا اللہ کہتا ہے یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ کیا ہے؟ میں تجھے ایک بہت بڑا پیکج دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں میرے آقا کی زبان اطہر کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے جنت کو کھولا ہے۔ اور جب انسان، اصل میں ہم جنت نہیں پڑھتے، سنتے ہیں۔ فرق میری بات کا سمجھ آیا؟ ہم جنت پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں۔ سن لیا جنت میں یہ ہے، جنت پڑھیں، جنت میں کیا ہوگا؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے دنیا، دولت، مال، چیزوں میں دل اتنا لگ گیا ہے، اتنا لگ گیا ہے، اتنا لگ گیا ہے کہ وہ آخرت کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کا حل میں نے کیا بتایا؟ میں نے کہا تو بکثرت سورت الہاکم التکاثر پڑھ۔ اب اس کے معنی پہ جائیں، حتی زرتم المقابر، ایسے دنیا میں ڈوبے، ایسے ڈوبے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر نسیم منسیہ، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے۔ الہاکم التکاثر کا کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے تھے یا خود نہیں بھولے تھے۔ راہ تو بھولے تھے لیکن راہوں کا بھولنا بھی بھول گئے۔ یہ ہے الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، حتی کہ ایسی بھول میں ہمیشہ کی قبر میں چلے گئے۔ میں نے اسے کہا مستقل پڑھ تو۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگا مجھے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، ساری دنیا ایسی لگتی ہے، بس میں نے مر تو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اب چھوڑ دیں، کیوں؟ اس دنیا میں رہنا بھی ہے۔ اعتدال کا نظام، خیر الامور اوسطها۔ تو اللہ پاک نے یہ جنت دی ہے نا، یہ ٹینشن فری لائف ہے، اس کا تذکرہ بھی ٹینشن فری لائف، اس کا نظام بھی، اور اس جنت کی نعمتیں اور اس جنت کے کمالات انسان کو ایک پل میں موہ لیتے ہیں۔ جنت پڑھا کریں، جو کتابیں جنت پہ ہوں نا وہ پڑھا کریں، جہنم پہ جو کتابیں ہوں بے شک نہ پڑھیں۔ ایک خاص عمل ہوتا ہے، آپ جنت جب پڑھیں گے، جنت جب پڑھیں گے تو جنت کا شوق ہوگا، اور جنت کے شوق پہ پھر جنتی اعمال کریں گے نا، تو جب جنتی اعمال کریں گے اللہ والے تو خود بخود جہنم کی زندگی سے اللہ بچاتا چلا جائے گا نا۔ اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہے، قرآن پاک کا کوئی نظام ایسے نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ہر نظام، اس میں خیر ہے، برکت ہے، عافیت ہے، عزت ہے، راحت ہے اور سکون ہے اور زندگی کا چین ہے اور برکتوں کے دروازے ہیں قرآن کے ہر نظام میں۔ اور قرآن کے نظام کو سمجھے۔ اگر کوئی بندہ ایسی کوئی سی ڈی بنا دے نا، یا کوئی میموری کارڈ میں چیز ڈال دے کہ جس میں ساری آیات جنت قرآن کی اکٹھی کر لے، سوری، کوئی ایسا کوئی بنا دینا نظام کہ ساری قرآن کی آیات جنت جو ہے نا، یہ ضرور بنائیں گے، نیٹ پہ پورا ورلڈ سن رہا تو بہت کچھ ہوتا ہے، آیات جنت اکٹھی کر لیں صرف قرآن پاک میں سے، اور وہ اکٹھی کر کے ایک مجموعہ بنا لیں اور ان لوگوں کو دیں
جن میں جو بیچارے ٹینشن کے مارے ہوئے، دکھوں کے مارے ہوئے، غموں کے مارے ہوئے، محرومیوں کے مارے ہوئے، بیماریوں کے مارے ہوئے، دکھوں اور بے چینیوں اور پریشانیوں کے یہ مارے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے دل کو سکون دیتا ہے اور دل کو چین دیتا ہے۔ طب کی کتابوں میں عجیب بات ہے، جس کو بھوک نہ لگتی ہو نا، اس کے سامنے لذیذ کھانوں کا صرف تذکرہ کرو۔ ہماری طب کی کتابوں میں جس کو بھوک نہ لگتی ہو، اس کے سامنے صرف لذیذ کھانوں کا تذکرہ کرو 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 کرو، اس کی بھوک لگے گی، پھر چمکے گی اور پھر بھڑکے گی۔ صرف تذکرہ کرو۔ تذکروں سے انسان تڑپ جاتے ہیں۔ شیخ بولی سینا بہت بڑے حکیم معالج تھے۔ ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہی مرض کو سمجھ گئے۔ فرمان لگے کوئی ایسا بندہ مجھے مل جائے گا جو شہر کے سارے دروازوں کی ساری گلیاں اور گلیوں کے سارے گھر جانے، کیونکہ شہر تو اندرون دروازوں میں ہوتا تھا۔ جیسے لاہور کے دروازے، کتنے دروازے ہیں؟ 12 دروازے، 13ویں موری ہے نہیں، جسے موری دروازہ کہتے ہیں۔ چلو 12 دروازے کہیں لاہور کے، جو ابھی تک کچھ تو بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ انہیں کہاں ہیں؟ پہلے دور میں بندے ہوتے تھے جو ان کی نسلیں تک جانتے تھے۔ اب تو دادی کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تجربہ میرا اکثر ہے، کہنے لگے ٹھہرے ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں۔ نانی کے نام کا پتہ اکثر ہوتا ہے، دادی کا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ ایسا بھول نہ بھولے کہ بھول گئے، اپنی نسلوں کو بھول گئے، اپنی جد بھول گئے، اپنے شجر نسب کو بھول گئے۔ تو انہوں نے ایک بندہ بلایا، بوڑھا سا جو بڑا تجربہ کار تھا۔ انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، اس سے کہا کہ تو ایک گھر کے ایک محلے سے شروع ہو، اس کے محلے میں جا، پھر محلے کے بندوں کے نام، پھر گلی میں جا، پھر گلی میں نام، پھر گلی کے اندر گھروں میں جا، اور گھروں کے ایک ایک بندے کا نام لیتا جا۔ بس تیرا کام یہی ہے، نام لیتا جا۔ اس کا نام لیتا گیا، وہ لیتا گیا، ایک محلے میں پہنچا نا تو مریض کی دھڑکن تڑپن ہو۔ انہیں کا خیال کرنا اس محلے میں کوئی نام چھوٹ۔ ایک گلی میں پہنچے تو مریض تڑپاؤ، انہیں کا خیال کرنا یہیں سے مرض چھپی ہوئی ہے۔ ایک گھر میں پہنچے نا تو ایک گھر کی ایک عورت کا نام آیا تو مریض ہائے کہ انہیں کہا یہ مرض کی شادی کر دو، مر جائے گا۔ یہ مریض عشق ہے۔ تذکرے تڑپا دیتے ہیں، سوچوں میں لگا رہا یہ میرا محبوب ہے، اس کی سوچوں میں لگا رہا۔ جب جنت کھلے گی نا، اور جب جنت ہم پڑھیں گے، پھر جنت کی سوچوں میں لگے رہیں گے۔ پھر جنت کی جب سوچوں میں لگے رہیں گے، نعمت بڑی جب مل جاتی ہے نا، نعمت جب بڑی مل جاتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف انسان دیکھتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک جوان کے ساتھ جا رہا تھا، طلال کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، تو ہم یونیورسٹی کی طرف سے نیچے سے گزر رہے تھے، سامنے یونیورسٹی تھی، ادھر ادھر یونیورسٹی کی لڑکیاں کھڑی تھی۔ میں نے کہا طلال دیکھو کیسا حسن بکھرا ہوا ہے، ایسے ایسے یوں کرنے کا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ آپ کو پتا تو ہے نا۔ میں نے جان بوجھ کے چھیڑا اور مجھے اس کا کوئی ریزلٹ ملنا تھا، بس اس کی آئی بریک۔ اس نے ایک جگہ نظر لڑائی ہوئی تھی، ایک جگہ نظر نہیں، اور اب اس کے لیے دنیا کا سارا حسن کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رب کعبہ کی قسم، جنت پہ جب نظر لڑ جاتی ہے نا، پھر دنیا کے ساری نعمتیں اور سارا حسن اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مجھے یوں کر نہیں ڈرائیو کر رہا تھا نہیں میں کیا، آپ کو پتا تو ہے۔ میں نے کہا پھر میں نے وضاحت پوچھی، کہنے لگا جب سے اس سے محبت کی ہے نا، کوئی میری نظروں میں نہیں جچتا۔ تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند موجزن ہے، تس پر بھی تشنا کام ہے، دیدار ہیں تو ہم ہیں، گریار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں، الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے، معنی کی طرح رکھتے گفتار ہیں تو ہم ہیں۔
नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। गम के संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल के रोग अच्छे लगते हैं, तू बेवफा न बन के मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। यूं मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। न मैं जुगन हूं न दिया हूं न मैं तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। जन्नत को समझा ही नहीं, इसलिए जहां कोई थोड़ी सी मकान के नाम पे जन्नत आए, मूरत के नाम पे जन्नत आए, खाने के नाम पे जन्नत का कोई अक्स आए, वहीं गिर पड़ते हैं। निकाला हमको जन्नत से, दिया फिर शौक जन्नत का, यह हैरानी नहीं जाती। जन्नत को अल्लाह पाक अगर ऐसी कोई चीज न होती, मेरा रब पूरे कुरान में उसको न खोलता। एक बहुत बड़ा निजाम है, उसको सामने लाएं, पढ़ें, उसको सुनें, उसको समझें। जन्नत को जब जन्नत सामने आएगी, फिर दुनिया की ये सारी चीजें हकीर बन जाएंगी, फिर इन पे नजर नहीं टिकेगी। और मेरा रब का मंशा यही है कि यहां से नजर हटे, वहां से नजर जाए। मेरे रब का मंशा यही है, यहां से नजर हटे और वहां नजर जाए, मंशा यही है। बस काम अल्लाह की मंशा पूरी हो गई। मेरे रब की मंशा यही है। यह है जन्नत, और यह है जन्नत का निजाम। एंग्जाइटी का इलाज जन्नत का तस्करा, टेंशन का इलाज जन्नत और जन्नत का तस्करा, स्ट्रेस, नफ्सियाती बीमारियां, इन सब का इलाज जन्नत का तस्करा है। और कुरान में जो आयात जन्नत हैं, उनका पढ़ना, ये जन्नत अल्लाह पाक ने जो बयान की है, ऐसे नहीं बयान की है। मुझे एक जवान कहने लगा घर वाले शादी नहीं करते। तालीम ने बेटियों की शादियों में ताखीर करवा दी है, और फिर जॉब में 100% अगर खवातीन जॉब करने वाली हैं, उनमें अक्सरियत तलाक याफ्ता। आप तज्जिया में बता रहा हूं, मेरे पास सारा दिन दुखी जिंदगी आती है। अक्सरियत तलाक याफ्ता, या एक अक्सरियत ऐसे है जो घरेलू जिंदगी के सुकून से महरूम है, और एक अक्सरियत ऐसी है कि जिनकी खुद उम्र बढ़ गई है, अभी शादी नहीं हुई, निकल गई है उम्र, और जब मैदान अमल पे आई है। तो एक जवान मुझसे कहने लगा शादी घर वाले नहीं करते, और माहौल ईमान सोज है सारा, ईमान साज नहीं, ईमान सोज है, ईमान साज नहीं। क्या करूं? दर्श में आना शुरू हुआ हूं, अब गुनाहों की तरफ जाना नहीं चाहता, कदम उठते हैं बढ़ाना नहीं चाहता। क्या करूं? मैंने उसे एक अल्लाह का नाम दिया, वजीफा दिया। मैंने कहा इसे पढ़ने से या बासितो या फत्ताहो या करीम हो, ये मैंने कहा यह वजीफा पढ़, या बासितो या फत्ताहो या करीम हो। ये मुश्किलात के हल के लिए, खास तौर पे शादियों की बंदिश के लिए, रिस्क के लिए बहुत लाजवाब चीज है।
یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، اس کو میں نے کہا تو پڑھ صبح شام کثرت سے، سارا دن، بہت، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد. ایک تو یہ پڑھ، اور ایک آیات جہنم پڑھ. جو جہنم کی آیات ہے نا وہ پڑھ، اور اس کی اگر حدیثیں مل جائیں تو وہ پڑھ. یہ دو چیزیں بتائیں میں نے اسے، آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہنے لگے ان دو چیزوں نے، اور خاص طور پہ آیات جہنم اور تذکرہ جہنم کا، جو اس نے مجھے ساری کے ساری گناہوں کی زندگی سے ایسے ایک دم ہٹا دیا. قرآن معالج ہے، قرآن تریاق ہے، قرآن اکسیر ہے، قرآن قدم قدم کا رہبر ہے، قرآن زندگی کی کامیابیوں کا ضامن ہے. قرآن کو سمجھیں اور قرآن سے اپنے مسائل حل کریں، اپنی مشکلات کو دور کرنے کا علاج کریں. زندگی میں خیر اور برکت قرآن کھول دے گا، اور زندگی میں عزت عافیت قرآن کھول دے گا. سچ کہہ رہا ہوں، ایسا کچھ ملے گا میں نے سوچا بھی نہیں، اور اتنا کچھ پائیں گے جو گمان نہیں کر سکتے. قرآن سے رہبری اور قرآن کو رہبر زندگی کا بنائیں، اور ان میں سے مسائل کا حل نکالیں. موجود ہے زندگی کی رحمتیں، برکتیں اسی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ آج جو باتیں کہیں آپ کی سمجھ میں آئیں؟ کام کی باتیں تھیں؟ جنت، آج کے بعد جنت کو پڑھیں گے اور اس پہ گھولیں گے، اور جنت کے تذکرے احادیث میں موجود ہیں. جنت پہ احادیث میں پوری کتابیں ہیں. میں غالباً ایک کتاب دیکھ رہا تھا، جنت کے حسین مناظر، اس کتاب کا نام یہ ہے، اور اردو میں ہے، عربی میں، اور اصل تو عربی میں ہے نا، اردو میں، اور جنت کے اوپر کتابیں پڑھیں. جنت کیا ہے اور جنت کی زندگی کیا ہے، پھر یہ ساری زندگی ایسے چھوٹی سی لگنی شروع ہو جائے. چونکہ ابھی میں دنیا کے، ہم پیٹ میں ہے نا، زمین آسمان کے پیٹ میں ہے، اس لیے جنت کی زندگی کی خبر نہیں. ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہونا تو اسے کہیں باہر جائے گا، بڑے بڑے میدان ہوں گے، بڑی ٹرین ہوگی، بڑا جہاز ہوگا، بڑے بڑے مکان ہوں گے، بڑی سڑکیں ہوں گے. وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کہے گا شاید تیری باتوں پہ اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن بظاہر تو کچھ نہیں ہے. میری ساری زندگی یہیں گزری ہے، 9 مہینے 10 دن تقریباً میرے ماں کے پیٹ میں گزرے ہیں. میرے سامنے کوئی نظر تو نہیں آ رہا. میں نے آنکھ کھولی تو یہی اماں کا پیٹ ہی دیکھا ہے. اتنی میری عمر گزر گئی ہے. تو کہتا ہے اتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، کہتا ہوگا، لیکن کوئی یقین کی بات نہیں. ہم زمین آسمان کے پیٹ میں ہیں، اس لیے ہم پیٹ والے کو یہ کائنات نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. یہاں ایک چیز اس کو سمجھائے گی، وہ سمجھائے گی یؤمنون بالغیب. یؤمنون، ہاں بھائی، جو سو رہے ہیں وہ بھی بولیں. میں نے پوچھا آپ نعرہ کیوں لگواتے ہیں؟ کہہ رہے اٹھانے کے لیے. یؤمنون، ہاں، یہاں اس بندے کو یہ بات سمجھ آئے گی، یؤمنون بالغیب، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. پھر دیکھیں انشاءاللہ کام بنتا یا نہیں بنتا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے. اللہ پاک مجھے آپ کو جنت کا شوق عطا فرمائے، جنت کا شوق عطا فرمائے، جنت کا شوق عطا فرمائے. اور اللہ پاک مجھے آپ کو جس طرح یہاں اکٹھے ہیں جنت میں اکٹھا کر دیں. ہاں ہاں، ایک دفعہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا مسافہ کے لیے. حضرت ایک شفقت فرمائے، جلالی بادشاہ تھے، ڈرتے ڈرتے کہ جس طرح یہ ہاتھ ہے نا، آپ وعدہ فرمائیں میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اگر آپ جنت میں جائیں گے.
تو فرمانے لگے انشاءاللہ اگر اللہ اپنی رحمت سے جنت میں مجھے لے گیا نا طارق تیرے بغیر نہیں جاؤں گا. اللہ. اگلی بات بھی ایک اور موقع پہ فرمائی. پھر اس سے اگلی ایک بات ہے تو جنت کی زندگی ہے, اس کا نظام ہے اور حقیقت ہے, حقیقت ہے. اور جنتی سفارش کرے گا نا, حدیث میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا, جنتی سفارش کرے گا اور جنتی کی سفارش قبول ہوگی, حاجی کی سفارش قبول ہوگی, قرآن جس نے حافظ قرآن بعمل ہے اس کی سفارش قبول ہوگی. اگلی بات ایک دفعہ ایک موقع پہ فرمائی کہ میں نے ایسے ہاتھ پکڑا تو خود فرما دیا تیرے ہاتھ پکڑ کے اللہ نے اپنی رحمت سے اگر مجھے جنت میں بھیجا تو انشاءاللہ میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا, اور تیرا ہاتھ جو مضبوطی سے پکڑے گا اگر اس کو بھی اللہ پاک جنت میں ایسے ہی بھیجے گا. اللہ پاک بڑوں کے بولوں کی لاج رکھ لے اور ایسا بنا دے. اب بیٹھ کے ذکر کریں گے یقین کی گہرائیوں کے ساتھ. تو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ روز سبق ہم ذرا دہرائیں, اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. ذکر اللہ کا, دھیان کس کا؟ اللہ کا. ذکر اللہ کا تو دھیان پہلے نہیں جمے گا, پھر جمتے جمتے جم جاتا ہے. پہلے نہیں بنے گا, بنتے بنتے بن جاتا ہے. پہلے نہیں اکٹھا ہوگا, بکھر جائے گا, بکھرتے بکھرتے جمع ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا یوں ایکدم دھیان کریں گے, ایک پل میں سارا دھیان, سارا گمان جو دل میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر دل میں ایک چیز ہوگی, اللہ اللہ اللہ. دل میں یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ گمان, یہ دھیان, یہ تصور, اس تصور کے ساتھ اللہ کی ذات کا تصور کرنا ہے, اللہ کی ذات کا دھیان کرنا ہے, اور اس کیفیت کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ, اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. کریں گے نا؟ لائٹ بند کر دیں, بند کر دیں لائٹ. یہ اب آپ پہلے سے نا بٹنوں کے ساتھ موجود ہوا کریں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. لا
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نستغفرك ونتوب إليك يا أكرم الأكرمين. نستغفرك ونتوب إليك يا أجود الأجودين. نستغفرك ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. نستغفرك ونتوب إليك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك آمين 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 برحمتك يا رب.